اثر ایک اور بات بھی اس سے میرے ذہن میں آتی ہے, یہ جو ہمارے ہاں سیاسی پولرائزیشن ہے اس میں بہت ہی رویے بدل چکے ہیں, عام آدمی کے بھی رویے بدل چکے ہیں. میڈیا کے ہمارے کالیگ ہیں اور اینکر ہیں مزمل, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کل اپنے سوشل میڈیا پہ بتایا, انہوں نے جو ان کے خیالات تھے اس سے کچھ لوگ راضی نہیں تھے, غالباً پی ٹی آئی سے قربت رکھنے والی سپورٹ تھی ان کی, سو انہوں نے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, انہوں نے 2 FIRs کروائی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا معاملات کو, پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اندر لیڈ, پولیٹیکل پارٹی بالخصوص پی ٹی آئی کو لیڈ کرنا ہوگا. دیکھیں یہ سچویشن کو پہلے تو میں مذمت کروں گا, جس بھی صحافی کے ساتھ ایسا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور کسی بھی عام بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوئی نا, یہاں پہ تو صحافی مہینوں کے لیے غائب ہو گئے, کوئی پتہ نہیں جی صحافی کدھر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر جس قسم کی FIRs ہو گئیں, جب ریاست کا اپنا رویہ یہ ہو کہ وہ متی اللہ جان کو دہشت گرد ثابت کرے, شہباز شریف کی حکومت, بلاول کی حکومت بیٹھ کے محسن نقوی صاحب کی انتظامیہ اسلام آباد میں مجھے آپ کو پوری قوم کو بتائے کہ متی اللہ جان جو ہے وہ دہشت گرد ہے, وہ آئس کا نشہ کرتا ہے, تو پھر ہم کسی قوم کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آئین کی بک کو رون دیا, ان ساری چیزوں کا حل جو ہے نا, یہ پولرائزیشن ہو جائے, بہت ساری دیگر چیزیں ہو جائیں, یہ آئین کے اندر ان سب کے لیے وہ وینٹ لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے یہ چیزیں وینٹ ہوتی رہتی ہیں اور چیزیں اس نہج پہ نہیں پہنچتی. آئین آپ کو ہر جگہ پہ حل دیتا ہے. آئین نے آپ کو 90 روز میں حل دیا, آئین نے آپ کو 8 فروری کو حل دیا, لیکن جب آپ بضد ہوں کہ ہم نے آئین کو ہی حل کے ذریعے رون دینا ہے, تو پھر معاشروں کے اندر اسی طرح کی چیزیں پھیلتی ہیں. تو اس میں اگر کسی کو آپ بلیم کریں گے پولرائزیشن کے لیے, تو آپ حکومت کو کریں گے جو عوام کا رائٹ دینے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے. جب آپ کسی کی پینسل بھی آپ لے لیں تو وہ غصے میں کہے گا یار میری پینسل آپ کس طرح لے سکتے ہیں, یہاں پہ میرے آپ کے حافظ صاحب کے, شیرازی صاحب کے ووٹ کے برعکس اگر کوئی آ کے حکومت میں بیٹھ جائے تو پھر آپ پولرائزیشن اچھا ایک اور چیز کہیے گا, حالانکہ وقت کا میں حافظ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی, پی ٹی آئی جس جماعت کے ساتھ اتنی بڑی سپورٹ ہو, اب اگر آپ اس کو بھی ایڈریس کریں, اس کی ذمہ داری تو حکومت میں نہیں ڈال سکتے کہ بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں, اور بیرسٹر گوہر کو کیوں نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے علی محمد خان جیسے دیرینہ کارکن کے حوالے سے اتنے سخت بیانات ان کا کارکن دے رہا ہے کہ یہ منافق شخص ہے, ملک دشمن شخص ہے؟ سو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی ذرا اپنے تہیں تھوڑا معاملات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس طرح کے جذبات جو کنٹرول میں نہ ہوں وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں سب کو ضرورت ہے, سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے ورکرز کو بھی بتانے کی ضرورت ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قومی ٹی وی پہ بیٹھ کے, قومی ٹی وی کے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل سے فتنہ کہا جا رہا ہو, خدا نہ خواستہ کسی کو گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, تو پھر چیزوں کو تو آپ اس نہج پہ لے کے گئے نا. باقی دیکھیں جماعتوں کے اندر تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی ہوں گے, ان کی لیڈرشپ کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں بہت سارے, لیکن ان کا ورکر جا رہا گزر رہا کس چیز سے ہے؟ 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2 سال کے ورکر اس کی مثال دیتے ہوئے پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ وہ جس دور سے گزر رہے تھے انہوں نے کام ڈاؤن کیا تھا, انہوں نے ذوالفقار بنائی تھی, انہوں نے ہمارے تیارے اغوا کیے تھے, انہوں نے ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو مارا تھا, اس میں تو بھٹو خاندان کے لوگ شامل تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہم ٹینکوں پہ بیٹھ کے آئیں گے بھارت کے, تو سارے دور سے سیکھا نا. تو پی ٹی آئی نے تو کبھی ایسی بات چلیں آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس کتنی گنجائش ہے کہ ان تمام معاملات سے وہ سیکھ کے آگے بڑھے, کہ جیسے بشرا بی بی اور علی امین کی گاڑی کے اوپر پل پڑے ان کے کارکنان, ٹرسٹ نہ ہونا بڑی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے. حافظ صاحب آپ سے ایک اور کامنٹ چاہیں گے, جسٹس منصور نے خط لکھا ہے, اس کے حوالے سے آپ کہیے گا. وہی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ میں سنا جائے, اگر آئینی ترمیم کیونکہ بہت ساری درخواستیں اس کے خلاف ہے کل عدم ہو جاتی ہیں تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی, تعیناتیاں بھی کل عدم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ شیرازی صاحب نے مکتی بانی اور بنگلہ دیش کی بات کی, اس کو اس سچویشن سے میچ نہیں کرنا چاہیے. مکتی بانی کے پیچھے را تھی, ایکسٹرنل ایلیمنٹ تھا, اور ان کے پرائم منسٹر نے ڈھاکہ کے اندر جا کے کہا کہ ہم اس ساری ایکسرسائز کے پیچھے تھے, کہ ہماری ایکسٹرنل سپورٹ جو تھی ان آل ٹرمز جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی. تو لہذا ہمیں ہر وقت جو ہے کہ اس چیز کے ساتھ جس کی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, مکتی بانی کے ساتھ دیکھیں نا بات, اور نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مکتی, اچھا اب آتے ہیں جسٹس منصور. اب یہ اب صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس فل کورٹ بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور پاکستان کے چیف جسٹس کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ 184(3) کی پٹیشن جو ہے انہیں انٹرٹین کرے اور اس کے اوپر کو بینچ بنائے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آرٹیکل 191(a) کے نیچے جو ہے
یہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پار جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ٹرانسفر ہو گئی ہیں. یہ انہی کا کام یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں اگر پٹیشنز آتی ہیں, اور اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے اویلیبل ججز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے بنیں گے وہی کیس کو سنیں گے. سارا سپریم کورٹ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں سن سکتا. سپریم کورٹ ہے نا, یہ میرے آپ کے ہم سب کے آئینی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. 26 نومبر کو یہاں پہ اتنی بڑی بات ہوئی, سپریم کورٹ کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا. اب تو لگتا ہے اس طرح ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا کہ حکومت نے یہ جو ترمیم کی ہے کہ سپریم کورٹ جیسے کوئی حکومت کا ماتحت ادارہ ہے, ان کا کمیشن بیٹھ کے بینچ بناتا ہے, انہوں نے آئینی بینچ بھی بنا دیا. یہ 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے. یہ جو آپ کے پروگرام میں پینل بنتے ہیں نا, وہ بھی حکومت بنا کے بھیجا کرے گی کہ آج کس پروگرام میں کون سا پینل بیٹھے گا. یہ اس نہج پہ چیزوں کو لے کے آ گئی. ملک کی سپریم کورٹ ہے, ایسے تو مجسٹریٹ کی عدالت نہیں کوئی چلاتا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. اس نے آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ حکومت یا پارلیمنٹ بالادست نہیں, آئین بالادست ہے. انہوں نے یہ جو ترمیم کی ہے میری نظر میں یہ آئین کے منافی ہے, یہ لوگوں کے رائٹس کے اوپر انہوں نے ڈاکا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے شاید صاحب کوئی کامنٹ آپ کیجئے گا کہ اس کی اتفاق رائے کی بھی اب اس طریقے سے حیثیت رہ گئی ہے کہ کامران مرسا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم پہ, اس نون لیگ کی حکومت کا کسی بات کا ساتھ وہ دھوکہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن اختر مینگل جیسا سینئر پارلیمنٹیرین یہاں روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو اغوا کر کے ایوان بالا کے اندر 2/3 اکثریت کو میک شور کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے 14 لوگوں کو اغوا کر کے ان کے ووٹ ڈالے گئے 4 لوگوں کے. تو جب اتنی کنٹروورسیز موجود ہوں, ہم ان ٹیکنیکلٹیز میں پڑھیں کہ جن کا ذکر حافظ صاحب کر رہے ہیں, ماشاءاللہ کانسٹیٹیوشن کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن اس وقت جو حکومت موجود ہے اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل نہیں کر رہی تو یہ حکومت نہیں کر رہی. گویا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مسائل کو حل کرنا تو پھر آپ بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلیں, اور جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں جن کنسرنز کا اظہار کیا گیا ہے ان کو ایڈریس کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جینون نہیں ہے تو یہ عدالت ان کو اڑا دیں گی. آپ کو اس بات کا کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ پرابلم وہی ہے آخری بات کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی, کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے مطالبات مان رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت میں ہوں, اگر ہم جیل میں ہوں گے تو جیل میں جانے کے لیے کوئی تیار